السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الفتن صفحہ نمبر 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی المہدی، یہ باب ہے حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں۔ حدثنا عبید بن اسباط بن محمد القرشی حدثنا ابی حدثنا سفیان الثوری عن عاصم بن بہدلۃ عن رز عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا کوئی شخص پورے عرب پر حکمرانی نہیں کرے گا۔ اس باب میں حضرت علی، ابو سعید، ام سلمہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطاری حدثنا سفیان بن عیینة عن عاصم عن رز عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي قال عاصم وحدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوما لطول الله ذلك اليوم حتى يلي هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت میں سے میرے نام کا ایک شخص دنیا کا حکمران ہوگا۔ عاصم ابو صالح کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں سے ایک دن ہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے طویل کر دے گا یہاں تک کہ امام مہدی حکمران ہو جائیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيد العمي قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمة المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 زيد الشاك قال قلنا وما ذاك قال سنين قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني قال له في صوبه ما استطاع أن يحمله هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بدعت شروع ہو جائے۔ بس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک مہدی آئے گا جو 5، 7 یا 9 سال تک، یعنی راوی کو شک ہے، حکومت کرے گا۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے مہدی مجھے دیجئے، پس وہ اسے اتنے دینار دیں گے جتنے اس میں اٹھانے کی استطاعت ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے۔ ابو صدیق کا نام بکر بن عمر ہے، انہیں بکر بن قیس بھی کہتے ہیں۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مہدی کی آمد جو قیامت کے وقت قریب ہوگی اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کے بارے میں تقریباً 50 مرفوع احادیث اور 24 آثار موجود ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ لطول اللہ، اگر ایک دن رہ گیا تب بھی اللہ اس کو لمبا فرما دیں گے اور حضرت مہدی کو خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت مہدی کا اصل نام عبداللہ ہوگا، لقب مہدی ہوگا، بمعنی ہدایت کرنے والا۔
باپ کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، جبکہ اہل روافظ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی یہ حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں، قیامت کے نزدیک پیدا ہوں گے، یہ مدینہ کے باشندے ہوں گے۔ اس زمانے میں خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، ان کو خوف ہوگا کہ لوگ مجھ کو ہی خلیفہ نہ بنا دیں، تو یہ رات ہی رات مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائیں گے اور طواف کر رہے ہوں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لوگ پکڑ لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یملک العربہ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ تمام دنیا پر بادشاہت کریں گے، لیکن اس حدیث میں صرف عرب کا ذکر ہے کیونکہ مخاطب عرب لوگ تھے۔ اکثر احادیث میں سبعہ کی تعیین ہے، یہاں پر زیادہ صحیح یہی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کے ساتھ وحی کی گئی ہوگی، پھر بعد میں آپ کو یقین کے ساتھ 7 بتا دیا گیا، اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ شک کی بجائے صرف 7 کا عدد ذکر کیا گیا ہے۔ وَيَمْلِكُ 7 سِنِينَ، اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فَيَلْبِسُ 7 سِنِينَ کے الفاظ آتے ہیں۔ باب ما جاء فی نزول عیسیٰ بن مریم، یہ باب ہے حضرت عیسیٰ بن مریم کے زمین پر اترنے کے بیان میں۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب لوگوں میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو موقوف کریں گے اور اتنا مال تقسیم کریں گے کہ لوگ قبول کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے شواہد اور اجماع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کا انکار کفر ہے۔ فیکسر الصلیبہ، ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلیب 2 مثلث لکڑیوں کو کہتے ہیں جس کی شکل جمع کی طرح ہوتی ہے۔ یہ شکل دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو پھانسی پر لٹکایا ہوا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پر لٹکا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے اپنے پاس آسمان میں بلا لیا، اس لیے انہوں نے اس صلیب کو اپنا مذہبی نشان بنا لیا، اور بعض نے اس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی بنائی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اس کو ختم کروا دیں گے۔ یہ اس لیے کریں گے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ نصارہ کا مذہب باطل ہے۔ یقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ، جو مسلمان نہیں ہوتے اور اسلامی حکومت میں رہتے ہیں تو ان کو ذمی کہتے ہیں، ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم فرما دیں گے، ان ذمیوں سے کہا جائے گا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہوگا کہ ان کو ذمیوں سے جزیہ کا مال لینے کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ختم ہو جائے، باطل عقیدہ ہے، انتقال کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے، تاکہ ان کو زمین میں دفن کیا جائے، مٹی کی مخلوق کو مٹی میں ہی دفن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی برکت سے کہ مجھ کو اس امت میں اٹھایا جائے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس لیے اللہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ باب ما جاء فی الدجال، یہ باب ہے دجال کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجمحی حدثنا حماد بن سلمۃ عن خالد الحذائی عن عبداللہ بن شقیق عن عبداللہ بن سراقۃ عن ابی عبیدۃ بن الجراح قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر قومہ الدجال وانی انذرکموہ
فوفظه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ؟ فقال مثلها يعني اليوم أو خير. وفي الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح لا نعرفه إلا من حديث خالد الحذاء. وأبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو، اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوصاف بیان کیے اور فرمایا شاید مجھے دیکھنے والے اور سننے والوں میں سے بھی کوئی اسے دیکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی طرح یا اس سے بھی بہتر۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن مغفل اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف خالد حذاء کی روایت سے جانتے ہیں اور ابو عبیدہ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. قال الزهري فأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنة تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں جیسا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام ڈرایا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا، لیکن میں اس کے متعلق ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، وہ یہ کہ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا یعنی ایک آنکھ سے اندھا نہیں ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ عمر بن ثابت انصاری نے مجھے بعض صحابہ سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا، نیز اس کی یعنی دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جو لوگ اس کے منکر ہوں گے وہی یہ لفظ پڑھ سکیں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا اليهودي ورائي فاقتله۔ هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تم لوگوں سے جنگ کریں گے اور تمہیں ان پر مسلط کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے گڑ مڑ کرنا، آپس میں ملا دینا۔ عرب کہتے ہیں کہ دجل الحق بالباطل، یعنی اس نے حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا، ملا دیا۔ دجل کبھی جھوٹ کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
ما من नबीय्यिन इल्ला क़द अंज़रा क़ौमहु, हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया, क्योंकि इस दज्जाल के निकलने का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। या इतना मालूम है कि क़यामत के करीब आएगा, तो क़यामत का वक्त ये गैर मुअय्यन है, इसलिए हर नबी ने अपनी अपनी कौमों को दज्जाल से डराया। पहले अल्लाह ताला ने ये खबर नहीं दी थी कि कब निकलेगा, इस वजह से हर एक को इससे डराया गया, मगर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी गई कि इसका खुरूज आखिरी ज़माने में होगा। अन्नहु आवरु व अन्नल्लाह लैसा बिआवरा, दज्जाल काना है जबकि अल्लाह जल्ल शानहु काने नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हर किस्म के अयूब से पाक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला की आंखें दुरुस्त हैं, अल्लाह ताला तो जिस्मानी आज़ा से पाक हैं। आई नई ही काफिरुन, इसकी पेशानी पर काफ फा रॉ लिखा हुआ होगा, जिसको हर मोमिन पढ़ सकेगा। मतलब यह है कि दज्जाल कुफर की तरफ बुलाने और कुफर फैलाने वाला है, इससे बचना और इसकी इताअत ना करना वाजिब होगा। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर इनाम होगा कि दज्जाल की पेशानी के लिखे हुए को हर मोमिन पढ़ सकेगा और अपने आप को इसके फरेब और फितना से बचा लेगा। बाबू मा जाअ मिन ऐना यखरुजु दज्जालु, ये बाब है दज्जाल कहाँ से निकलेगा इसके बयान में। हद्दसना बुंदारुन व अहमद इब्न मनीअन क़ाला हद्दसना रूह इब्न उबादता हद्दसना सईद इब्न अबी अरूबता अन अबी तियाही अनिल मुगीरत इब्न सुबैअन अन अम्र इब्न हुरैस अन अबी बकर सिद्दीक़ क़ाला हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल दज्जालु यखरुजु मिन अर्ज़िन बिल मशरिक़ि युक़ालु लहा खुरासानु यतबअहु अक़वामुन कअन्न वुजूहहुमुल मजानुल मुतरक़तु व फ़िल बाबि अन अबी हुरैरत व आइशत हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन व क़द रवाहु अब्दुल्लाह इब्न शौज़बिन अन अबी तियाही व ला युअरफ़ु इल्ला मिन हदीसी अबी तियाही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक़ की एक ज़मीन से निकलेगा जिसे खुरासान कहा जाता है। इसके साथ ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे ढालों की तरह चिपटे होंगे। इस बाब में हज़रत अबू हुरैरा और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी अहादीस मनक़ूल हैं। ये हदीस हसन गरीब है। अब्दुल्ला बिन शौज़ब भी इसे अबू तियाह से नकल करते हैं और ये अबू तियाह की हदीस से पहचानी जाती है। युक़ालु लहा खुरासानु, खुरासान ये मावराउ नहर के इलाके में वाक़या है, अब ये ईरान में शामिल है। मिन अर्ज़िन बिल मशरिक़ी, यहाँ पर मशरिक़ से निकलने का जिक्र है। दूसरी रिवायत में असबहान का जिक्र आता है और बाज़ दूसरी रिवायात में दूसरे मकामात भी आते हैं। इसका जवाब यह है कि पहले जगह की तायीन नहीं की गई थी, इसलिए मुख्तलिफ मकामात फरमाए गए, फिर आखिर में मशरिक़ से निकलने का तयन कर दिया गया। दूसरा जवाब यह है कि इसकी जगह बदलती रहती है, जैसे कि ख़तरनाक कैदियों की जेल बदलती रहती है, मगर आखिर वक्त में वो मशरिक़ की तरफ से निकले। दज्जाल का खुरूज अव्वल शाम और इराक़ के दरमियानी घाटी से होगा, मगर इस वक़्त तक इसकी शोहरत नहीं होगी। फिर इसका साथ देने वाले साथ देंगे, फिर इसका खुरूज मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुरासान से होगा।